باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ صدق اللہ العظیم۔ دوسرے پارے کے 14ویں رکوع کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بچوں کے دودھ کے بارے میں چند ضروری مسائل نازل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا حکم وہ یہ ہے والوالدات یرضعن اولادہن، بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدہ کے اوپر رکھی ہے، بچے کی ماں کے اوپر رکھی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ دیانتاً اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اگر کوئی عذر ہے، ماں کو کوئی تکلیف ہے، دودھ نہیں ہے، تو پھر باپ کا حق ہے کہ وہ کوئی اور بچے کے لیے انتظام کرے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو کتنے عرصے تک دودھ پلانا جائز ہے شریعت میں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سال ذکر فرمائے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ اگر جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو پورا عرصے کا دودھ پلائیں، پوری جو مدت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں پوری مدت کا دودھ پلائیں، تو وہ 2 سال پورے دودھ پلانا بچے کے جائز ہے، اور بچے کا حق ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو وہ بچہ 2 سال تک دودھ پی سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ حمل اور دودھ کی مدت 2.5 سال ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کمزور ہے، بیمار ہے، اور ماں باپ اس کے چاہتے ہیں کہ اس کو دودھ پلائیں تاکہ یہ کبھی صحت مند رہے، تو 2.5 سال تک اجازت ہے، بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ 2.5 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا بالاتفاق حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ بچے کا حق ہے، اگر عذر نہیں ہے تو پھر بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے، اس کے اندر کوتاہی نہیں کر سکتا بندہ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورت کا جو نان نفقہ ہے وہ خاوند کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا جو رہائش ہے، جو اس کا لباس خوراک ہے، وہ خاوند کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو پورا کرے گا۔ تیسرا جو حکم ہے لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو بچے کی وجہ سے نہیں ستایا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ماں بیمار ہے، دودھ کم ہے، بچہ کا پیٹ نہیں بھر رہا، تو اب خاوند جو ہے، بچے کا باپ جو ہے، وہ اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہی اس کا پیٹ بھرے اور وہی اس کا جو ہے اس کی خوراک پوری کرے، بلکہ باپ کا حق ہے کہ وہ کہیں اور سے، چاہے دوسری عورت کا بچے کو دودھ پلوائے یا کسی جانور کا دودھ پلوائے، یا جس طرح آج کل بازار میں ملتے ہیں خشک دودھ بچوں کے لیے، اس کے ذریعے سے اپنے بچے کی خوراک پوری کرے۔ جو بھی طریقہ کرے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی، مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اگر دودھ نہیں ہے، بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا، تو ماں کو ہی مجبور کیا جائے کہ جیسا کیسا کرے بچے کو یہی پالے، تو یہ اس کو تکلیف دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی اگر عورت دودھ پلا سکتی ہے بچے کو، اور کسی ضد کی وجہ سے یا آپس کی چپکلش کی وجہ سے عورت کہے کہ اس کا بھی بچہ ہے، باپ ہے، اس کا حق ہے یہ جہاں سے بھی کرے بچے کو دودھ پلوائے، میں تو نہیں پلاتی، تو نہیں، یہ پھر باپ کو تکلیف دینا ہے کہ وہ بچے کے لیے مفلس ہے، غریب بندہ ہے، وہ دوسرے خرچے بھی اٹھائے اور بچے کے دودھ کا بھی انتظام کرے، تو یہ والد کو تکلیف دینا ہے۔ بغیر عذر کے ماں انکار نہیں کرے گی اور اس کے باپ کو تکلیف میں نہیں ڈالا جائے گا۔ چوتھا جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بچہ یتیم ہے، ویسے تو باپ کی ذمہ داری ہے، اس کی خوراک پوری کرے گا، لیکن اگر بچہ یتیم ہے تو اب اس کے دودھ کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اس بچے کے جو شرعی وارث بنتے ہیں، یعنی اگر یہ بچہ، فرض کریں گے کہ اگر یہ بچہ فوت ہو جائے تو اس کا وارث کون بنے گا؟ اس کی ماں وارث ہوگی، اس کا دادا وارث ہوگا، یا جو رشتہ دار بھی اس کے وارث بنیں گے شریعت میں، تو بچے کے دودھ کا خرچہ انہی کے اوپر ہوگا، وہی رشتہ دار اس بچے کے دودھ کا خرچہ اٹھائیں گے اور اس کو پالیں گے، اور اس کا جو جتنا بھی خرچہ آئے گا ان کی ذمہ داری ہوگی وہ ادا کریں گے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 2 سال سے پہلے بچے کا دودھ چھڑا دیں باہمی رضامندی سے، یعنی آپس میں عن تراض منہما وتشاور، کہ ایک دوسرے
रजामंदी हो और बाहमी मशवरा से कि बच्चे को 2 साल से पहले दूध छुड़ाना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे के कोई तकलीफ़ पहुंचाता है दूध, या फिर जो है बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। अगर 2 साल से बाहमी रजामंदी से दूध छुड़ाना चाहते हैं, 2 साल से कम में, तब भी शरीयत के अंदर इजाज़त है, कोई मना नहीं है। शर्त यह है कि मियाँ बीवी दोनों राज़ी हों बाहमी मशवरा से। ये ना हो कि बच्चे की मसलियत जो है वो नज़रअंदाज ना हो रही हो, तो फिर शरीयत की तरफ से इजाज़त है कि बच्चे को 2 साल से कम में दूध छुड़ाया जा सकता है। इसी तरीके पे और जो अल्लाह ताला ने ज़रूरी मसला यहाँ पे ज़िक्र फरमाया है कि अगर कोई ये चाहते हैं कि अपने बच्चे को दूध खुद नहीं पिलाना चाहते, किसी और औरत से पिलवाना चाहते हैं, तो तब भी शरीयत के अंदर इजाज़त है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उस औरत से शराइत तय की जाएंगी कि जो दूध पिला रही है उजरत कितनी होगी और किस तरीके पे उसको अदा की जाएगी, ये शराइत तय की जाएंगी और मुकर्ररा शराइत के मुताबिक उसको अदायगी भी की जाएगी। उसके अंदर किसी किस्म की कमी कोताही जो है वो नहीं की जाएगी। और आखिर में अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद का एक ख़ास अंदाज़ है कि जब भी अल्लाह ताला अपना कोई हुक्म देते हैं तो आखिर में तकवा की वसीयत होती है, अल्लाह ताला के इल्म का जिक्र किया जाता है, तो आखिर में फिर अल्लाह ताला ने वही हुक्म, वही जुमला इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से डरते रहो, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। अल्लाह ताला से डरते रहो और अच्छी तरह याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। ये ना समझो कि अल्लाह ताला को कि हम जो भी करेंगे बच्चे के लिए उसकी मसलियत को छोड़ेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, या मियाँ बीवी आपस की ज़िद की वजह से बच्चे को किसी किस्म का नुकसान हुआ, आपस की ज़िद्दा ज़िद्दी की वजह से अगर उन्होंने बच्चे के ख़िलाफ़ कोई काम किया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर वो हमारी सज़ा का मुस्तहिक होगा।